بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پہ تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا، فرعون اسی راستے پر غرق ہوا۔ راستے نہیں، رہبر بچاتے ہیں۔ دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگاتا ہے اور سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ خاک کو خاک کھا گئی خاک، اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ کسی مجبوری سے ایک بار ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری سے ایک بار ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گریں گے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کپڑے انسان کے جسم کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو اس کی شخصیت کو۔ اگر تنقید کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے اور سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، لیکن انسان پھر بھی دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جس گاؤں سے لہو نہ نکلے سمجھ لینا وہ کسی اپنے نے دیا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں لوگ دفن کر کے بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی، تم کس گمان میں ہو۔ باپ اگر دنیا سے چلا جائے
تو اس کے جاتے ہی 3 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، شفقت والا ہاتھ۔ جب باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے سر سے شفقت والا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ نمبر 2، زمانے سے بچانا۔ باپ وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو خود کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، مگر کبھی کسی کو اپنی اولاد پہ انگلی تک نہیں اٹھانے دیتا۔ نمبر 3، دنیا کے دھکے۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیتا کہ کیسی اور کتنی مشکل سے کما کر لا رہا ہے، مگر جب یہ ہاتھ سر سے اٹھ جائے اور اولاد دنیا کے دھکے کھاتی ہے تو تب باپ کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ اچھی لوگ بھینس کی طرح ہوتے ہیں جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برے لوگ سانپ کی طرح ہوتے ہیں جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ زندگی بہت مختصر ہے، اس کو فضول کاموں میں ضائع مت کرو۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیے۔ نمبر 1، اپنا غلطی تسلیم کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کوئی بھی انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے ان مشکلات میں اضافہ کیا۔ جو شخص سب سے بڑی چیز کی خواہش رکھتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ توکل کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، ایک اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگا ہے مل جائے گا، اور دوسرا اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی طرف مت دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تمہاری ضروریات بھی پوری کرے گا۔ آپ کا راستہ اکیلے کا ہے، دوسرے آپ کے ساتھ اس پر چل سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے اس پر کوئی نہیں چلتا۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن کے لیے آپ کو بعد میں معافی مانگنی پڑے۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں، خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس کو پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جن کے اندر خوف خدا ہو ان میں کھانے پینے کی خواہشات نہیں رہتی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے، اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ جب دل پریشان ہو تو ان نعمتوں پر نظر کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہیں، دل کی پریشانی شکر و صبر میں بدل جائے گی۔ غلطی کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے بعد تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔
شکر ضرور کرو، ہم جن نعمتوں کو کم جان کر شکوہ کرتے ہیں اکثر اس سے بھی محروم ہیں۔ یہ بات ہم سب جان اور سمجھ لیں تو شاید زیادہ شکر کریں۔ غلطی ماننے میں کبھی دیر نہ کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ اس دنیا میں ہمیں نیک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نیکی کا آغاز جتنی جلدی کیا جائے گا سفر اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ کتابیں جوانی میں رہنما، بڑھاپے میں تفریح اور تنہائی میں رفیق ثابت ہوتی ہیں۔ ان کا ساتھ دینا دنیا کے کسی بھی بہترین دوست سے بہتر ہے۔ دنیا میں آرام کا خواہش مند فرد دراصل عقل سے دور ہے۔ اچھی کتابیں ہماری بہترین ہمراز اور ساتھی ہیں۔ والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عاقل وہ ہے جو زندگی بامقصد طریقے سے گزارے اور اپنے مقصد کو پا لینا ہی کامیابی ہے۔ بانٹنے سے خوشی اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوشیاں بانٹتے رہیے۔ وقت کی بربادی کم عقلی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دشمن ایک بھی ہے اور دوست 100 بھی ہوں تو کم ہے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو خواہش اور آرزو محدود کر لیجئے۔ بے بس اور مجبور ہو جاؤ تو ایک کوشش ہمیشہ کام آئے گی، یہ کوشش دعا اور امید ہے۔ جس طرح ستارے آسمان کی زینت ہیں، اسی طرح تعلیم یافتہ لوگ زمین کی زینت ہیں۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو دوست کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ مستقل مزاجی سے کوشش جاری رکھیے۔ جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لیے راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ کسی دانا کی نصیحت ہے، 3 چیزوں کو حاصل کرو: علم، اخلاق، شرافت، اور 3 چیزوں سے کام لو: عقل، رحم دلی، ہمت۔ اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں بھی برکت ہے، ان دونوں کو اپنا لو۔